مفتی غلام یاسین صاحب سے بھی سوال کریں گے۔ غلام یاسین صاحب، اس سفر کربلا کو جس کی ہم بات کریں، جس کا تذکرہ ہے، اس کو ہم سفر عشق بھی کہتے ہیں، اور اس کو ہم اس لیے بھی عشق کا سفر کہتے ہیں کہ معرفت کے کچھ ایسے درجے اور معرفت کی کچھ ایسی منازل اس میں ہم نے طے ہوتی دیکھیں۔ اس پورے سفر کے دوران آپ اس کا آغاز کر لیجئے کہ جب امام حسین علیہ السلام مدینہ سے نکل رہے ہیں، اس کی ابتدا جس نیت کے ساتھ ہو رہی ہے کہ اللہ کی رضا، اور جس پہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آج اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے یہاں سے نکل رہا ہوں، تو یہ جو ایک فرمان ہے امام حسین علیہ السلام کو، اس کو نظر میں رکھتے ہوئے امت کی اصلاح اس وقت شروع ہوئی اور آج کی موجودہ دور میں آپ اس کو اس سے کیسے ریلیٹ کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سفر کے اگر مراحل کو دیکھا جائے نا، جی، پہلا مرحلہ جو ہے وہ مدینہ سے مکہ اور پھر مکہ سے کربلا، جی، اور واپسی جو ہے پھر کربلا سے مدینہ۔ جی، پہلے تو ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ یہ سفر کتنے مراحل پر مشتمل ہے۔ جی، دوسری بات یہ ہے کہ اس سفر کے مقاصد کیا ہیں۔ جی، آپ نے اپنے انٹرو کے اندر بڑا خوبصورت ایک جملہ بولا تھا جی، کہ اس میں پوری انسانیت کو آزادی کا درس دیا گیا ہے۔ جی، میں تو یہ کہوں گا کہ وہ آپ کا ایک جملہ جو ہے وہ پورے پروگرام پر حاوی ہے، بڑا خوبصورت جملہ ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں آزادی نصیب ہو تو آزادی کے حصول کے لیے پھر آپ کو قربانی دینا پڑتی ہے، بغیر قربانی کے آزادی کا تصور ممکن نہیں۔ اور جہاں تک تعلق ہے اس سفر کے حوالے سے، آپ نے فرمایا یہ سفر عشق ہے، بلا شبہ یہ سفر عشق ہے، یہ سفر تسلیم و رضا کا سفر ہے، یہ سفر دعوت دین کا سفر ہے، یہ سفر اصلاح امت کا سفر ہے، یہ سفر بہادری و سرفروشی کا سفر ہے، یہ سفر حوصلہ و جمع مردی کا سفر ہے، یہ سفر اس صبر و استقلال کا سفر ہے، اور یہ سفر جو ہے یہ ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے اللہ کی رضا کے حصول کے لیے آپ کو اپنے آپ کو قربان کرنا پڑے، اپنی اولاد کو قربان کرنا پڑے، اپنے گھر والوں کو قربان کرنا پڑے، یہاں تک کہ آپ کو اپنا پیارا وطن چھوڑنا پڑے، سب کا سب کو چھوڑ دیجئے پر اللہ کے فرمان کی سربلندی پر آنچ نہ آنے دی۔ اقبال نے فرمایا ہے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ امام علی مقام نے اپنے اس سفر کے ضمن ہمیں اسی بات کا درس دیا ہے، اور اس درس کے اندر دیکھا جائے جو آغاز سفر کا ہوتا ہے، سب سے پہلے آپ اپنے بڑے بھائی کی قبر انور پر جاتے ہیں، حاضری دیتے ہیں، ان سے دعائیں لیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ اپنی والدہ ماجدہ کے حضور۔ امام علی مقام اب مولا کائنات ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کو جانتا ہے کہ آپ حسین ہیں، ظاہر سی بات ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کو جانتا ہے کہ آپ وہ مبارک اور مقدس ہستی ہیں جس سے رسول اللہ پیار اور محبت فرماتے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ اپنی والدہ ماجدہ کی قبر انور پر جاتے ہیں، ان سے دعائیں لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اپنے نانا جان کی قبر انور پر جاتے ہیں، اور وہاں پر جا کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے پیارے نانا جان، میں آپ کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، میں دعوت دین کے لیے جا رہا ہوں، اور اس لیے مجھے آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، آپ میرے لیے دعا فرمائیے گا، اللہ پاک مجھے ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ تو اگر دیکھا جائے ان تین مبارک مقامات پر حاضری کے بعد پھر جو سفر عشق شروع ہوتا ہے اس کا تو لطف ہی دوبالا ہو جاتا ہے۔ پھر وہاں سے ہو کر پھر آپ مکہ مکرمہ تشریف لے جاتے ہیں، وہاں پہ عمرہ فرماتے ہیں، پھر وہاں سے آپ کو خط دیا جاتا ہے، خط آپ کی طرف پہنچایا جاتا ہے۔ یہاں پہ سر ایک بات بڑی یاد رکھنے والی ہے، وہ بات یہ ہے کہ اللہ کے پیارے رسول کا فرمانا ہے مجھے یہ بات سب سے زیادہ پسند ہے، مسجد نبوی شریف میں 1 ماہ کے اعتکاف سے بھی زیادہ مجھے یہ چیز پسند ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ کسی مسلمان بھائی کی مدد کرنا۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین کو سفر کو دیکھا جائے، آج کے دور میں اس چیز کی اشد ضرورت ہے۔ آپ کا مسلمان بھائی جو ہے، جس طرح پروفیسر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، ہم نمازوں پر بڑی توجہ دیتے ہیں، روزوں پر، زکوٰۃ اور حج پر، لیکن ان تمام چیزوں سے زیادہ توجہ جو ہے وہ مخلوق خدا پر دینے کی ضرورت ہے۔ امام علی مقام سفر حج ہے، 25 حج کیے ہیں، 26 کے لیے آپ وہاں پر موجود بھی ہیں۔ جب لوگوں کا پیغام ملا تو آپ نے وہ حج جو ہے وہ چھوڑ دیا، آپ نے فرمایا نہیں، میرے نانا جان کا فرمان ہے اگر کوئی مسلمان بھائی آپ کو مدد کے لیے پکارے تو آپ نے تمام کی تمام عبادات کو چھوڑ کر اس مدد کے فریضوں کو سر انجام دینا ہے۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب آپ کہیے گا
کہ جب جس طرح آپ نے بتایا کہ مدینہ منورہ سے سفر کربلا کا آغاز ہوا اور اس کے بعد مکہ مکرمہ امام حسین علیہ السلام پہنچے، تو اس کے بعد جو مکہ سے کربلا تک کا جو سفر ہے اس میں کوئی ایسا قابل ذکر جو ایسا کوئی واقعہ ہوا ہو جس سے جو ایک آج کی مسلم امہ ہے اس کے جو ذہن ہیں وہ بھی علم کی روشنی سے منور ہو سکیں، کوئی ایسا واقعہ جس سے ہمیں نظر آئے کہ وہ کیا منظر تھا، اس بارے میں کچھ بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے پیارے رسول کا فرمانا ہے جی نیک لوگوں کا ذکر کرنا گناہوں کا کفارہ ہے، جی اور جناب امام علی مقام سیدنا امام حسین کا ذکر جو سیدہ شباب اہل الجنہ ہے۔ میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں، ہم یہاں پر بیٹھ کر ان کا ذکر پاک کر رہے ہیں، یہ ذکر پاک دراصل ہماری بخشش کا ذریعہ ہے۔ اللہ ایسے ہی جو حدیث پاک میں ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہوگا کل قیامت والے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ بے شک ذکر حسین کرنے والوں کی خوش بختی اور خوش نصیبی تو دیکھیے کہ اللہ پاک کل قیامت والے دن انہیں امام علی مقام سیدنا امام حسین کی قربت نصیب فرمائے۔ واہ 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 واہ۔ تو در حقیقت ان ایام میں ان کا جو ذکر کیا جاتا ہے اس کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے، اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو حسین سے محبت کرتا ہے اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور جس سے میں محبت کرتا ہوں میرا رب بھی اس سے محبت فرماتا ہے۔ تو در حقیقت امام علی مقام سے محبت کرنا، محبت کی پہلی علامت یہ ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہوگا اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہوگا۔ کثرت سے امام علی مقام کا ذکر کرنا در حقیقت اللہ کے پیارے رسول کی محبت کو حاصل کرنے کا ذریعہ اور اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کا ذریعہ۔ یہ جو میں نے تمہید آپ کے ساتھ باندھی ہے یہ در حقیقت اس کا تعلق اسی گفتگو کے ساتھ ہے۔ جی جب آپ مکہ سے کربلا کی جانب آپ کا قافلہ جو ہے وہ رواں ہوا، جی کوئی ایسا مقام نہیں تھا جہاں پر لوگوں کا جمع غفیر آپ کی زیارت کے لیے حاضر نہ ہوا ہوتا۔ اللہ اکبر، واہ واہ۔ لوگ جو ہے وہ آپ کے چہرہ انور، ظاہر سی بات یہ آپ شبیہ مصطفیٰ ہیں، بے شک وہ آپ کو دیکھ کر ان کے اندر عشق رسول کا جذبہ جو ہے وہ بیدار ہو جاتا تھا۔ بے شک بے شک۔ وہ آپ کے چہرہ انور کی زیارت کے لیے لوگ وہاں پر جمع ہوتے تھے۔ کوئی ایسا علاقہ نہیں تھا کہ جہاں پر آپ نے پڑاؤ کیا ہو اور وہاں لوگ جو ہیں وہ آپ سے ملاقات کرنے کے لیے، آپ کی زیارت کرنے کے لیے اور آپ کی بارگاہ سے وہ خوشہ چینے کے لیے حاضر نہ ہوئے ہوں۔ سبحان اللہ۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین ہر ایک کو دین کا پیغام جو ہے وہ دیتے رہے ہیں، سبحان اللہ۔ ان کی اصلاح فرماتے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ تو آزمائش کا سلسلہ تو کربلا میں جا کر ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلے تو اس بات کی کوئی خبر نہیں تھی کہ وہاں پر جا کر کیا ہوگا۔ یہی ہے کہ ہم نے کربلا جانا ہے اور وہاں پر ہم نے کوفہ کو اسلام کا مرکز بنانا ہے۔ اللہ اس مقصد کے اصول کے لیے آپ وہاں پر گئے تھے تاکہ دین اسلام کی سربلندی کا احیاء ہو سکے۔ بے شک۔ اور دیکھا جائے لوگ آپ کی بارگاہ میں اب سے بچوں سے محبت کر رہے ہیں، اور جو خواتین ہیں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، ظاہر سی بات ہے ہمارا تو ایمان ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے جسم اطہر کے ساتھ جس کو نسبت حاصل ہو جائے وہ کائنات میں وہ چیزیں جو ہے وہ ممتاز ہو جاتی ہیں۔ بے شک۔ تو آپ کے بطن انور سے جن کا تعلق ہو، بے شک۔ تو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہیں ان کی زیارت کر رہی ہیں۔ ان کی زیارت کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل ہو سکے، واہ واہ۔ تاکہ کل قیامت والے دن یہ مبارک اور نورانی چہرے جو ہیں اللہ کے حضور ہماری بخشش کے لیے سفارش کر سکے۔ تو اس سے بڑی اہم اور عمدہ بات نہیں ہو سکتی تھی کہ جتنے بھی اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، اللہ کے پیارے رسول کا فرمان ہے میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے۔ سبحان اللہ، واہ۔ جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا فلاح پا گیا۔ فلاح کا تعلق دنیا کے ساتھ بھی ہے اور آخرت کے ساتھ بھی۔ نجات نہیں فرمایا، کامیابی نہیں فرمایا، فوز نہیں فرمایا، بلکہ فلاح فرمایا۔ اگر آج کے دور میں دیکھا جائے ہم لوگ جو فلاح پانا چاہتے ہیں تو فلاح جو ہے بڑے ادب سے عرض ہے جی اہل بیت کے تعلق کے بغیر ممکن نہیں۔ اپنا رشتہ جو ہے وہ اہل بیت کے ساتھ مضبوط بنایا جائے۔ اہل بیت کے ساتھ ہمارا رشتہ مضبوط ہوگا تو قرآن کے ساتھ رشتہ مضبوط ہوگا، اور اہل بیت کے ساتھ ہمارا رشتہ مضبوط ہوگا تو اللہ کے پیارے رسول اور اللہ کی ذات کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط ہوگا۔ آج کے دور میں دیکھا جائے ضرورت اس بات کی ہے جس حد تک ہو سکے اہل بیت کا دامن تھام لیجئے، دونوں جہانوں میں کامیابی اور کامرانی آپ کا مقدر ہے۔ واہ واہ واہ۔